بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری موجود ہوتے ہیں۔ رکن شورا سے علم و حکمت کے ہم مدنی پھول لیتے ہیں اور کہانی سے حقیقت تک کا سفر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ایک ٹاپک پر رکن شورا سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج حضور جس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ میری لوگ بات سنتے نہیں ہیں، بات پر توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، میں وظیفے بھی کرتا ہوں، ورد وظیفے کرتا ہوں، اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ کیا چیز ہے کہ جس سے لوگ میری بات سمجھنا شروع کر دیں، میری بات کا اثر قبول کرنا شروع کر دیں؟ اگر میں سادہ سی بات کروں، کیا چیز ہے کہ زبان میں اثر پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں نا، تاثیر کا تیر بن کر کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصل میں یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، اور والدین ہیں تو وہ بھی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں تو وہ نہیں کہتے ہیں، ایون کہ بڑے ہیں، استاد ہیں تو کیا پہلے کے دور میں تھا یار، پہلے کے بچوں کو کچھ کہتے تھے تو مانتے تھے، اور اب تو جناب وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام نے اس معاملے میں جو اپنے ماننے والوں کو تربیت دی ہے، تو اس میں تو ایک بہت بڑا جو حیثیت ہے نا، وہ کردار کی ہے۔ کردار کی اس میں بڑی بڑی حیثیت ہے، اور کردار صرف یہ پوسٹ سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کا میرا حکم بھی چل جاتا ہے، ہماری بات مانی بھی جاتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دل سے نہیں مانی جاتی ہے۔ ہماری جو اپنی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھا جائے، جیسے ہم کوئی سٹوری سنتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو ایک درویش نیک آدمی بھی وہاں موجود تھے، تو کچھ اوراد و وظائف کی اور ورد وظیفے کی بات ہوئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تم ورد پڑھتے ہو نا، یہ ورد مجھے بھی سکھا دو۔ درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے یہ ورد کسی اور سے سیکھ لیا، لیکن جب وہ پڑھا تو اثر نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے درویش کو دوبارہ بلا کر اس سے پوچھا کہ میں نے ورد تو سیکھ لیا اور پڑھا بھی، لیکن اثر نہیں ہوا، بتاؤ غلطی کہاں ہے؟ صحیح۔ تو درویش جو تھا وہ مسکرایا، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے سپاہیوں کو کہا، اس کو گرفتار کر لو۔ اب وہ جو سپاہی تھا اس نے درویش کی طرف دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، ہلائی نہیں اس کی جگہ سے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا یہ؟ گرفتار کرو اس کو۔ کوئی ہلچل نہیں۔ اب ایک دو دفعہ جب اس طرح کہا نا تو بادشاہ کا پارا چڑھ گیا بھائی۔ بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پکڑو اس کو، ڈالو اس کو اندر۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے جملہ کہا نا، ساری حرکت آگے، سارے سپاہی پکڑے اور درویش کو پکڑ لیا۔ اب درویش نے کہا کہ چھوڑے، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں الفاظ ہم دونوں کو ایک جیسے تھے،
میں نے بھی کہا کہ گرفتار کر لو اس کو، آپ نے بھی کہا گرفتار کر لو اس کو، لیکن فرق ہماری حیثیت کا ہے. واہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا حکم تو سب پر اثر کر گیا، میرا حکم کسی پر اثر نہ ہوا. اسی طرح میرے ورد کے پڑھنے کا اثر جو ہے وہ کچھ اور ہے، تمہارے ورد کا پڑھنے کا اثر کچھ اور، کیونکہ جو روحانی حیثیت اس کے لیے جو چاہیے نا، اس میں ہی میرا اور تیرا فرق ہے. بہت خوب. تو یہ جو کہانی ہے، اگر مجموعی طور پر ہم اس سے کچھ لیسن لیتے ہیں تو کیا کہ یہ جو کردار ہے نا، جو نیت ہے، جو اللہ سے تعلق کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ انسان کی مطلب اس کی حیثیت کو ہی نمایاں کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی بات پر کوئی ترقی کر کے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ پھونک مارے تو اس کا دم ہو جائے. تو یہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے غبار زدہ بالوں اور کپڑوں کی وجہ سے لوگ اپنے دروازوں سے دور کر دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے ذکر و اذکار میں زندگی بسر کر کے اللہ ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. حضور اسی طرح اگر دیکھیں، میں ایک سادہ سی موجودہ دور کی مثال عرض کروں. ایک ہم بھی کہتے ہیں یہ رسالہ کون پڑھے گا، امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں. کیا بات ہے. ہم بھی کتنوں کو دعوت دیتے ہیں نمازیں پڑھیں، یہ کر لیں، یعنی اپنے بچے تک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور امیر اہل سنت بھی سمجھاتے ہیں. کیا بات ہیں. لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو بدل کر رکھ دیا. اس دور میں نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی سجانا، امامے کا تاج سجانا، اور ہزاروں ہر سال ہزاروں علماء تیار کروا دینا، یہ حضور اتنا آسان تو نہیں ہے نا، یہ طاقت ہے. آ کر جی بالکل، اللہ پاک امیر رسول کو برکت عطا فرمائے. جو آپ نے پہلی جو شروع میں بات کی نا، یہی بعض ایسی پھر وہ پرسنالٹی ہو جاتی ہے جن کا جو پھر اس میں حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے نا، تاکہ بندہ جو ہے وہ ہر شخص ہر ایک کی عزت کرے. سبحان اللہ. مال و دولت سے نہیں کہ جناب یہ مال و دولت والا تو اس کی عزت ہوگی، نہیں، جو مسلمان ہے تو سب کو یہ حکم ہے کہ ہر ایک کی عزت کریں، تاکہ نہ جانے اللہ کے یہاں اس کا کیا حیثیت ہو. یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ صرف زبان کا نہیں، حضرت کردار میں بھی ہوتا ہے. امیر علیہ سنت نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ سخت بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ علاقوں میں پھیل گیا تھا. ایک درویش نیک آدمی سادہ سے لباس پہنے بازار سے گزر رہا تھا. ایک حلوائی نے کہا کہ بابا دودھ لو نا، گرم گرم پیالہ دودھ کا اس کو پیش کیا. بابا نے لیا، بیٹھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کر پی لیا، اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے آگے چل پڑے. کوئی بری عورت جو ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ دروازے پر بیٹھی تھی، تو وہ جو نیک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو بے خیالی میں کیچڑ پر اس کا اس طرح پاؤں پڑا کہ اس کے کچھ چھینٹے جو ہے نا وہ اڑ کر اس عورت کے کپڑوں پر گرے، جو اس کے یار کو ناگوار گزرا. وہ آگے بڑھا، اس نے رکھ کے ایک تھپڑ مارا اس کو. اچھا، وہ جو نیک آدمی تھا اس نے کہا یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلواتا ہے، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا. تھوڑی دیر ہوئی، وہ شخص کہیں اس مکان پر اوپر چڑھا، اس کا پاؤں پسلا، وہ دھڑام سے گرا، سر سے ایسا ٹکرایا کہ مر گیا. وہ چند دن کے بعد جب وہ نیک شخص دوبارہ اس محلے سے گزرا، ایک شخص نے اس کو روکا. وہ کہا کہ بابا آپ کو اس نے تھپڑ مارا، آپ نے اس کو بد دعا دے دی، اور ایسی بد دعا دی کہ یہ تو گر کر مر ہی گیا. تو اس نیک شخص نے کہا کہ تم قسم لے لو میں نے اس کو بد دعا نہیں دی. تو کہا پھر گرا کسے؟ کہا بے خیالی میں میرا پاؤں کیچڑ پر پڑا، اس کے کپڑوں پر گرا عورت کے، تو اس کے یار کو برا لگا، اس نے مجھے تھپڑ مارا. جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار عز و جل کو پسند نہیں آیا، اس نے اس کو گرا کر ہی مار دیا. اللہ. تو یوں مطلب جو اثر ہے نا شخصیت کا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہی نہیں راشد بھائی،
یہ گھروں میں اگر مطلب جیسے بعض معذور ہوتے ہیں، بعض ایسے مطلب جیسے خاندان میں کوئی غریب آدمی اور ہمارا گھر اس کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کی کفالتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کا جو خاندانوں میں معاشرے میں جس نے بھی اس طرح کا کردار ادا کیا، یہ پرسنالٹیز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یعنی صرف زبان کا تو چلو وہ بھی ایک تعلق ہے کہ انسان جب اپنے کردار کو ستھرا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے نا، وہ تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری مشکل ہوگی، میں اپنے پروردگار سے مانگوں گا، میرا کام پورا ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد، اور پھر اس بات کا یقین کہ میں اللہ کی بارگاہ سے لو لگاؤں گا، اللہ سے مدد طلب کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ حضور آپ دیکھیے نا، ایک اگر کسی گھر میں جیسے لائٹ یہ جل رہی ہے نا، روشنی ہے، اس کا کنیکشن کہیں اور ہے، بے شک۔ اچھا اس کنیکشن کا بھی آگے کہیں اور کنیکشن ہے، اگر وہ کنیکشن پیچھے سے نہ ہو، بھلے ساری سیٹنگ ہو، عمدہ قسم کی لائٹنگ وغیرہ کی فٹنگ ہو، لیکن روشنی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہماری دعاؤں میں اثر، ہماری گفتگو میں اثر، ہماری شخصیت میں اثر یقیناً تبھی آئے گا جب پیچھے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور تعلق بھی ایسا مضبوط ہو کہ انہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نظر بھی نہ ہو۔ واہ کیا بات۔ ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم سیٹ کو یاد کرتے ہیں، یار وہ سیٹ کی نظر ہو جائے گی نا، میرا کام ہو جائے گا، یار یہ مشکل ہے نا، بس یار یہ بس یس کر دے تو ہو جائے گا۔ بلکہ وہ ایک جگہ یوں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص رات کو بڑا بے چین تھا، اور بے چینی کا عالم یہ تھا کہ اس کو کروٹیں بدل رہا تھا، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا کافی کوشش کی، جب نیند نہیں آئی نا تو وہ پھر اٹھا، کپڑے چینج کیے، گاڑی کی چابی گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ صحیح۔ اچھا لانگ ڈرائیو کرتے کرتے شہر میں گھومتے گھومتے ایک ویرانے میں اس کو ایک مسجد نظر آئی۔ ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ چلو یار مسجد میں کچھ بیٹھ کے کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ پارک کی، اس نے وضو وغیرہ کیا، اور جیسے ہی مسجد کے اندر آیا تو مسجد کے محراب کے پاس ایک شخص دعا مانگ رہا تھا۔ اب یہ بڑا حیران ہو گیا کہ رات کے اس پہر میں اس کیفیت میں ایک بیٹے کیا مانگ رہا ہے۔ خیر قریبی بیٹھ گیا، جب وہ فارغ ہوا دعا سے، ملاقات کی، بھائی خیریت، کیا خیریت تو ہے؟ رات کے اس حصے میں یہاں کیوں بیٹھے، کیا ہو گیا پرابلم؟ کہنے لگا صبح میری بیوی کا آپریشن ہے اور میرے پاس رقم نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کتنی رقم کی ضرورت؟ کہا 10,000 روپے چاہیے۔ اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا، 10,000 روپے نکالے اور اس کو دیے، اس نے لے لیے۔ کہا کہ یوں شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے پرس نکالا اور کارڈ نکالا، اور کارڈ نکال کر اس نے اس کو دیا اور کہا کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جائیے گا، میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے 10,000 تو لے لیے، صحیح، کارڈ واپس دے دیں گے، کارڈ نہیں چاہیے۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، کہا رکھ لیں جب بھی ضرورت ہو۔ کہا نہیں میرے پاس ہے، رابطہ ہے میرا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ جب رابطہ ہے تو پریشان کیوں ہے؟ کس سے رابطہ ہے؟ تو کہا جس نے آج تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ، یعنی مجھے اگر ضرورت پڑے گی میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میں رب سے دعا کروں گا، میرا تعلق اس سے ہے۔ جب اس سے تعلق ہوگا نا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں ہم یہ تو دیکھیں نا کہ ہم رب سے دعا کر رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ پورا نہیں ہوتا، تو میں یہاں تو یہ تو دیکھوں کہ بھائی تعلق ہے کتنا، کردار میرا درست ہے، کیا میرا کردار درست ہے یا گناہوں سے آلودہ ہے، میں ہوں کیسا؟ پھر میں اگر اس بات کا شکوہ کرتا ہوں کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے تو کیسے اثر ہوگا؟ جیسے اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہو اور بچوں سے کہے کہ سگریٹ نہیں پیا کرو تو کیسے اثر ہوگا؟ باپ گھر میں بیٹھا ہوا اور موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، اپنے بیٹے کو دے دے بول دے ابو گھر پہ موبائل بھول گئے، ابو نہیں ہے۔ اب آپ کہو کہ یہ سارے کام کر کر آپ اپنے بچوں سے امید رکھو کہ آپ سے سچ بولیں گے، کیسے ہوگا؟ پھر اسی طرح جو جاب کرتے ہیں آپ دیکھیں، آپ کو آدھے گھنٹے کا کام کرنے کے لیے بھیجا، آپ 2 گھنٹے لگا کر آ رہے ہیں، اور آ کر کو پوچھے آپ کو نہیں پتا فائرنگ ہو گئی تھی وہاں پر؟ اچھا ہاں وہ تو اسٹریٹ فائر کرتے، بڑی مشکل جان بچی۔ اللہ کا شکر بیٹا، دھیان رکھے آنا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں دیکھا کیسا بیوقوف بنا ہے۔ ارے یہ بیوقوف تو بنا دیا، لیکن یہ دل جو گندا ہو گیا نا، یہ زبان، یہ جو کردار میں گندگی آ گئی، اس کی جو نحوست ہے ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔
یا آپ اور ہم جو اگر کوئی ایسی ناجائز ذریعے سے اپنا مال کمائے اور ہم کہیں کہ اس سے میرے گھر میں سکون ہوگا، یہ ہماری بھول ہے۔ ہم چاہیں کہ جناب اس طرح ہم نے اس طرح ٹوپیاں گھما کر اپنی کچھ ایسی ڈاکومنٹیشن کر کے ہم نکل گئے تو جناب یہ ہم کو بہت ترقی دلا دے گا، آپ کا بھول ہے آپ کی، یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو کردار کو ستھرا کرنا، پازیٹیو کرنا، یہ آپ کی اپنی شخصیت کو بہت آگے تک لے جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے حضور، جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی، ایک شخص کا واقعہ سنا ہے مجھے، قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کے مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے ہمارا کہ ہم امید بندوں سے لگا لیتے ہیں کہ فلاں سیٹ میری مدد کرے گا، کبھی اگر بیمار ہوا تو فلاں ڈاکٹر کے ذریعے مجھے مدد مل جائے گی، کبھی پریشانی ہوئی تو فلاں تھانے دار وہ میرا جاننے والا ادھر سے ہیلپ ہو جائے گی۔ تو اگر ہم امید رب کی ذات سے لگا لے، بندوں سے امید چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک کام بنا دیتا ہے۔ غالباً توکل کتاب میں لکھا ہے، ایک بزرگ کہیں سفر پر جا رہے تھے علم دین کی خدمت کے لیے، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہیں کھانے پینے کے لیے کیا دے کے جاؤں؟ اب دیکھیے یہ ایک فیضان گھر میں بھی نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ دین کا، اسلام کا جو فیضان ہے نا، یہ گھر میں بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو گھر والے کیا کہتے ہیں، جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے اتنا کھانا دے جائیں۔ اللہ اللہ، تو فرمانے لگے کہ زندگی موت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کہا پھر روزی دینا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو زندگی دے گا وہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو خیر کو جو تھا وہ دے دلا کے آپ روانہ ہو گئے۔ چند دن کے بعد پڑوسن آ گئی اور آپ کی زوجہ سے، وائف سے پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر تو چلے گئے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کیا دے کر گئے؟ اب جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ گھر سے کھانے والا گیا ہے، آئے ہے، گھر سے کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا رب عز و جل تو موجود ہے۔ سبحان تو ہم اگر معاشرے پہ نظر کرتے، راشد بھائی 8 بچوں کا باپ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، باقاعدہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، 8 بچوں کا کمانے والا باپ ایک ہی تھا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے کہتا ہوں، کیا کبھی سنا ہے کہ ان کے بچے بھوکے مر گئے؟ کیا سنا ہے کہ وہ 8 بہنوں کا جو بھائی تھا جو چلا گیا، اب وہ بہنیں کنواریاں ہو گئیں، رہ گئیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو ایک نظام قدرت ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم اگر اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس بات کو، خیر ہمارے جو ٹاپک ہے وہ اس کو ہی لیں گے، کردار کی درستی، سبحان تاکہ زبان کا اثر ہو، سچائی، ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری، جو ہمارا دین اسلام ہمیں لیسن دیتا ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ حضور کیا فرمائیں گے گھر میں، جیسے آپ نے بزرگ کا ایک واقعہ سنایا، تو گھر میں تربیت ایسے تو نہیں ہوتی، آخر گھر والوں کی تربیت کرنے سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ جو گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، حرام اگر لے کر آئے گا گھر میں، اگر وہ خود جھوٹ بولے گا، خود دوسروں کا یوں سمجھے کہ حق مار کر بچوں کو کھلائے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ ان میں بھی ظاہر سی بات ہے اس کی نحوست تو ہوگی نا۔ بالکل نحوست ہوگی، اور یہ اصل میں اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اس سے تباہی تباہی ہے۔ آپ کسی کی آہ لیں گے، آپ پھلیں گے پھولیں گے نہیں۔ آپ کسی طرح بھی ناجائز اگر کریں گے، آپ پھلیں گے پھولیں گے نہیں۔ اور پھر ہاں، جو اگر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس گھرانے پر جو رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا وہ ہم اور آپ شاید تصور ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے رکن شورا کی باتیں سنی۔ اگر ہم ساری گفتگو کا اگر میں خلاصہ عرض کروں تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، تقوی پرہیزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی، ایمانداری، خلوص، للہیت، نیت کی درستی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو بھی اچھا کرتی ہیں، ہماری زبان میں بھی اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی برکتیں پھر ہمارے گھرانے پر بھی پڑتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
آئیے ایک بہت ہی پیارا کلام اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، آمینہ کے مکان پہ روز و شب بارش اللہ کے کرم کی ہے، جو حرم کا ادب کرے ان پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنے ہے کعبے پر، نوری چادر تنے ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، کعبہ پاک پر منا
بارش اللہ کے کرم کی ہے، مکہ پاک پر مدینے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ان کے محراب اور منبر پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، سبز گنبد پہ رحمتیں ہیں اور بارش اللہ کے کرم کی ہے، یا الہی غم مدینہ دے، یا الہی غم مدینہ دے، التجا مصطفیٰ کے غم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، 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 مجھ پہ الوار رنج و غم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، قافلوں میں سفر کرو یارو، 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 بالیقین یہ ارم کی ہے، بالیقین یہ ارم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، کرم التجا کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے عطار،
کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے عطار، عرض بدکار پر کرم کی ہے، عرض بدکار پر کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، طوبیٰ میں مولا گل بن رحمت زہرا سبط مسکی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا، مولا گل بن رحمت زہرا سبط مسکی کلیاں پھول، سبط مسکی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، طوبیٰ میں شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے، شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ، طوبیٰ میں اپنے ان باغوں کا صدقہ، اپنے ان باغوں کا صدقہ، وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ، اپنے ان باغوں کا صدقہ، وہ رحمت کا پانی دے، وہ رحمت کا
پانی دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ، جس سے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ، طوبیٰ میں یاد رخ میں آہیں کر کے، بن میں رویا آئی بہار، یاد رخ میں آہیں بھر کے، یاد رخ میں آہیں کر کے، بن میں رویا آئی بہار، جھومی نسیم نیساں برسا، کلیاں چٹکی مہکی شاخ، جھوم نسیم نیساں برسا، کلیاں چٹکی مہکی شاخ، طوبیٰ میں احمد خذ بیدی، یا سید حمزہ کن مددی، آل احمد خذ بیدی، یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو، وقت خزانے عمر گدا ہو، وقت خزانے عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نہ آری شاخ، وقت خزانے عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نہ آری شاخ، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، طوبیٰ میں مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، 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 پیارا پیارا رمضان، برکت والا رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، ماہ غفران رمضان، ماہ قرآن رمضان، رحمت لایا رمضان، برکت لایا رمضان، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان
ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار 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 ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار 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 ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان برکت والا رمضان رحمت والا رمضان ماہ غفران رمضان ماہ قرآن رمضان رحمت لایا رمضان برکت لایا رمضان سحری لایا رمضان روشن روشن رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار 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 ہے پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان برکت والا رمضان رحمت والا رمضان ماہ غفران رمضان ماہ قرآن رمضان رحمت لایا رمضان برکت لایا رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی روضہ دکھا یا الہی تو مدینے میں
कभी रमज़ान दिखा मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है मुझे मांगे रमज़ान से प्यार है मुझे मांगे रमज़ान से प्यार है प्यारा प्यारा रमज़ान मीठा मीठा रमज़ान प्यारा प्यारा रमज़ान मीठा मीठा रमज़ान सबकी रहमत रमज़ान बरकत वाला रमज़ान मांगे गुफ़रा रमज़ान मांगे क़ुरआन रमज़ान रहमत लाया रमज़ान बरकत लाया रमज़ान मुझे मांगे रमज़ान से प्यार है मुझे मांगे रमज़ान से प्यार है मुझे मांगे रमज़ान से प्यार है मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है खिल उठे मुरझाए दिल खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है मरहबा 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 माहे रमज़ान वाह क्या बात माहे रमज़ान की मरहबा मरहबा माहे गुफ़रान वाह क्या बात माहे रमज़ान की। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे में मौजूद हाजरीन, 8 फरवरी 2026 को मदनी मुज़ाकरा हुआ जिसमें कसीर आशिकान रसूल और हुफ़ाज़ कराम ने शिरकत की। आइए इस हवाले से इनके तासुरात सुनते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़िशान अत्तारी। मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद हाफिज़ बिलाल मदनी है। मोहम्मद सिद्दीक़ अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद मुहिब। हाफिज़ मोहम्मद रैयान कादरी। रहीम यार खान पंजाब से। मोहम्मद इलियास अत्तारी। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। हाफिज़ अब्दुल बासित अत्तारी डिफेंस से। हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने दावत इस्लामी की पहली ब्रांच साउथ मार्केट में 1990 में दाखिला लिया। नाज़रा तालीम हासिल करने के बाद 1993-94 में मैं दावत इस्लामी की दूसरी ब्रांच मदरसतुल मदीना निश्तर पार्क में मेरा दाखिला हुआ। 94 से लेकर 97 तक हिफ्ज़ किया। अमीर सुन्नत से वाबस्तगी तो इससे है कि गुलजार अभी भी इज्तिमा से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ। मैंने हनफिया मस्जिद पंचलैंड से हिफ्ज़ किया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ। और हम ये भी देखें कि हम लोग कितना खुश नसीब है कि हमको अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहू आलिया ने हमको दावत दी, आप शिरकत करें मदनी मुज़ाकरे में। और इंशाअल्लाह मेरी नियत है कि जो कुछ मैं सीखूंगा और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आज हज़रत साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इधर फैज़ान मदीना हाज़री हुई है। दावत इस्लामी की जितने भी काम पूरी दुनिया में होते हैं तो उसके लिए भी हज़रत साहब का शुक्रिया कि इस पुरफितन दौर में हमारे को एक यकजा करके जो है वो साथ लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर हमारी नस्लों पर अमीरुल सुन्नत की एहसानत है। मदरसतुल मदीना सब्ज़ मार्केट दावत इस्लामी का अव्वलीन मदरसा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की भी सआदत मिली और पढ़ाने की सआदत भी मिली है। सैयद रज़ा अत्तारी, बल्दिया टाउन 3 नंबर कराची। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना के नाज़िम साहब है। हिफ्ज़ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेन भी मिला यहीं से मदनी मुज़ाकरे से कि जामिअतुल मदीना पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना एडमिशन लिए 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं मेरे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रज़ा अत्तारी। फिलहाल मेरे कज़न की शादी थी घर पे, मैं सोचे की बात मान के अचानक शादी छोड़ के आया। मेरे वालिद साहब मदरसे के नाज़िम है, इनकी वजह से मेरा भाई भी हाफिज़ बना, मैं भी हाफिज़ बना। जब भी मैं अभी जामिअतुल मदीना में लगा हूँ। खास वजह तो यही थी कि मतलब कुरान पाक से जो मोहब्बत थी, फिर जो है कि नाजरा कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद जो है शौक बढ़ा के हिफ्ज़ भी किया जाए, फिर माशाल्लाह से हिफ्ज़ मुकम्मल किया। पंजाब कोटा से हिफ्ज़ किया फैज़ान मदीना से। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए तरावी पढ़ाई, अभी 4था साल तरावी पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ करे हुए तो 11 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से तरावी भी पढ़ाने की सआदत हासिल हो रही है, जिस पर हम दावत इस्लामी की भी शुक्रिया अदा करते हैं, अमीर अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो चेहरों पर दाढ़ी सुन्नत आई, जो जुल्फों की नियत करी, जो नमाजों के पाबंद बने, जो नेक अमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ अमीर अहले सुन्नत की बदौलत है। अमीर अहले सुन्नत के हम पर कसीर एहसानात हैं। अमीर अहले सुन्नत ने दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बना कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है। नियत ये है कि इंशाअल्लाह 12 दीनी काम में भी इंशाअल्लाह शमूलियत करनी है
اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرا نام حافظ سید محمد حسام رضا تاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ بڑا بورڈ کے اندر حافظ بن چکا ہوں، میری عمر 11 سال ہے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے، نیکی کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔